بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں میں سر سے پاؤں تک کے تمام امراض کے آسان علاج اور آسان علامات اور ان کے ساتھ وجوہات بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک جسمانی بیماریوں کے لیے بھی چینل بنایا ہے اور ایک روحانی بیماریوں کے لیے۔ اگر آپ کو بھی کوئی روحانی مسئلہ ہو، جس کے کسی قسم کے کاروبار کی بندش ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، یا ویزے کی رکاوٹ ہو، بیرون ملک جانے کا مسئلہ بن رہا ہو، کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہو، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، یا کوئی جادو سے بیمار کر دیا گیا ہو، کسی قسم کا بھی کوئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ آپ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اس اپنے پریشانی کے متعلق، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے متعلق آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھ پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ خود عمل نہیں کر سکتے تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا جسمانی مسئلہ ہے، جسمانی بیماری ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی معدے کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، مثانے کا مسئلہ ہے، خواتین کے مسائل ہیں، یا مردوں کے مسائل ہیں، یا بچوں کا نہ ہونا، ہو کر مر جانا، کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نمبر پہ رابطہ کر کے تو آپ مجھ سے دوائی بھی منگوا سکتے ہیں اور تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے میں مالک شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدے اور آنتوں کی بیماریاں، اور آنتوں کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے قبض کا۔ قبض کا لغوی معنی ہے رک جانا، اور اصطلاحی معنوں میں جب فاسد مادے انتڑیوں میں رک جاتے ہیں تو وہ خارج نہیں ہوتے، 24 گھنٹے میں اگر آپ کو خور کر پخانہ اجابت نہیں ہوتی تو اس کو آپ قبض سمجھے۔ 2-3 دن یہ پخانہ نہیں آتا ہے، بعض کو 4-4 5-5 دن پخانہ نہیں آتا ہے۔ اس دور میں یہ جو ٹینشنوں کا دور ہے، اس میں کم از کم 90% لوگ ایسے ہیں جن کو قبض ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ پر اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آج دیکھنا ہے کہ قبض کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قبض 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے عارضی قبض، جو وہ غذا کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، ماحول کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، یا کسی پریشانی کی وجہ سے وقتی طور پر قبض ہو جاتی ہے، اس کو عارضی قبض کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے دائمی قبض، اور جو ہمیشہ قبض رہتی ہے، ہمیشہ پخانہ سخت آتا ہے، اور سخت ابھی بعض دفعہ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لیدنے ایسے اونٹ کے ہوتے ہیں، اس طرح کے پخانہ آتا ہے، اور اس طرح سخت بعض دفعہ خون شامل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بلغم شامل ہو جاتا ہے، پخانہ سخت ہوتا ہے، کئی دن اجابت نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انتڑیوں کی، آنتوں کی، ان کی طاقت ہوتی ہے پٹھوں کی، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ طاقت کمزوری کی وجہ سے وہ غذا کو، ان فاسد مادوں کو موٹائل نہیں کر سکتے، حرکت نہیں دے سکتے۔ جیسے سانپ زمین پر اپنے آپ گھسیٹ کر چلتا ہے نا، اس میں طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ گھسیٹتا ہے۔ اسی طرح انتڑیوں میں، آنتوں میں ایک جو پٹھوں میں طاقت ہوتی ہے، وہ غذا کو آگے دھکیلتی ہیں۔ جیسے جیسے غذا کو آگے دھکیلتے ہیں تو وہ ہمارے آخری مقد کے آخری حصے تک پہنچ جاتا ہے نا، تو اس وقت انسان کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ واش روم جاتا، پخانہ آ جاتا ہے۔ اگر یعنی کہ وہ جب ایسی کیوں ہوتا ہے، کہ یہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، جیسے محنت کا کام، دماغی محنت کا کام ہوتا ہے، جیسے کہ وکیل ہو گیا، طلبہ ہو گئے، پٹواری وغیرہ ہو گئے، مصنف ہو گئے، خطبہ ہو گئے، جو لوگ خطیب ہوتے ہیں، ان کو بھی جو زیادہ دماغی محنت کرتے ہیں ان کو یہ قبض ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو عصبی طاقت ہوتی ہے وہ دماغ پہ زیادہ خرچ ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کے
آنتوں کی طاقت کمزور ہونے کی وجہ سے، آنتوں کے جو پٹھے ہیں ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ غذا کو آگے دھکیل نہیں سکتے، غذا کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو آگے نہیں دھکیل سکتے، اس وجہ سے وہ جو غذا کے فاسد مادے ہوتے ہیں وہی رک جاتے ہیں، پڑے رہ جاتے ہیں۔ اور لوگوں کن کو ہو سکتا ہے جو کہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، جن کا بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، ان کے جیسے جسم حرکت نہیں کرتا، یا جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، اپنے آپ کو حرکت نہیں دیتے جسم کو، تو ان کو بھی وہ حرکت نہ ہونے کی وجہ سے جو جسم کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنتوں کے جو پٹھے کمزور ہو کر وہ پھر غذا کے فاسد مادوں کو آگے نہیں دھکیل سکتے۔ لہٰذا جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو اس طرح ساکن نہیں کر لینا، جیسے دکاندار سارا دن اپنی دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح یعنی کہ جن کا بھی بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتا ہے وہ اس طرح یہ جسم حرکت نہیں کر سکتا، حرکت نہ کرنے کی وجہ سے جو آنتوں کے پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جو خود بیماری میں ہو، جو پہلے بیمار ہو چکا ہو، بیماری میں ہو، تو اس کے بھی کمزوری جو بیماری کی وجہ سے ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو وہ آنتوں کے پٹھے کمزور ہو کر تو وہ پخانہ جو جاوت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور وہ ان کے آنتوں کی طاقت جو ہوتی ہے وہ فاسد مادوں کو آگے دھکیلنے کی وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سست اور کاہل بندے ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو لٹائے رکھتے ہیں، جو وہ حرکت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، فضول لوگ، فارغ لوگ سارا دن لیٹے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی لیٹے رہنے کی وجہ سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جیسے اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے ساتھ ان کے آنتوں کے پٹھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا کریں، اپنا ایکسرسائز کیا کریں۔ ایسے لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے تمام اعصاب جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ جیسے جیسے بندہ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے ان کے صرف معدے کا مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، بلکہ تمام اعصاب اس کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام بنائے ہیں، نظام انہضام ہے، نظام شریانہ ہے، یا دوسرا جتنے بھی یہ نظام ہیں، ہمارے دوران خون ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے نظام ہے وہ سارے ایکٹیو رہتے ہیں، صحیح طرح کام کرتے ہیں، صرف ایکسرسائز کی وجہ سے۔ جو بندہ چلتا رہتا ہے، ایکسرسائز کرتا رہتا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اور یہ جب بندے کو انسان کو قبض ہو جاتی ہے تو اس کے اعصاب کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدے کے ساتھ جگر خراب ہو جاتا ہے، جگر کے ساتھ آگے جو لبلبہ ہوتا ہے لبلبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شوگر کا باعث بن جاتا ہے، جگر خراب ہونے کی وجہ سے جو اس کا ہیپاٹائٹس بن جاتا ہے، اس کی تیلی بڑھ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اگر یہی گیس دماغ کو جاتی ہے تو سر کے چکر آتے ہیں سر کو، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، خاص کر جو پچھلے اعصاب ہوتے ہیں، سر کی پچھلی جانب کے اعصاب وہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان میں ہمیشہ درد رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ اگر عورت ہو تو یہ عورتوں اور مرد دونوں کو ہو سکتا ہے مرض۔ اگر عورت ہو تو اگر جیسے وہ قبض کے لیے، پخانے کے لیے زور لگائے گی تو اس کا یوٹرس بھی ٹل جاتا ہے، جس کو رحم کا ٹل جانا کہتے ہیں، یوٹرس زور لگانے کی وجہ سے باہر آ جاتا ہے، یہ بھی ایک انتہائی خطرناک مرض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اپنے آپ کو ایکسرسائز کے لیے استعمال کریں، اور ساتھ جو ہے نا آپ غذائیں اپنی ثقیل نہ کریں۔ غذائیں ثقیل ہوں گی جو وہ خشکی پیدا کرنے والی ہوں گی تو اس سے آپ کے معدے میں انتڑی میں خشکی پیدا ہو جائے گی اور پخانہ کھل کر نہیں آئے گا۔ اپنی غذاؤں کو ہمیشہ ساتھ کوئی نہ کوئی آئلی چیز لازمی استعمال کریں تاکہ انتڑیوں میں، معدے میں تراوت رہے اور انتڑیاں صحیح کام کرتی رہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی آئل وغیرہ لازمی استعمال کرنا چاہیے، جس طرح کیسٹر آئل ہو گیا، روغن ارنڈ ہوتا ہے، ساتھ بادام روغن ہوتا ہے، زیتون کا روغن ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے کوئی نہ کوئی چیز آپ لازمی، یا دودھ میں دیسی گھی وغیرہ ڈال کے لوگ پیتے تھے تو ایسے لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ تو آج کل جو ہے نا وہ چائے ہر گھر میں آ گئی ہے، لوگ جو ہے نا گھی دودھ کو بھول گئے ہیں، دودھ لوگ نہیں پیتے، گھی نہیں استعمال کرتے، مکھن وغیرہ لوگ نہیں استعمال کرتے، تو اس وجہ سے جو ہے نا چائے کا مزاج خشک ہوتا ہے جو انتڑیوں میں، معدے میں اور خشکی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری غذائیں جو ہیں وہ ثقیل اور خشک ہوتی ہیں تو جو معدے میں خشکی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی غذاؤں کو صحیح رکھے، غذائیں بدل برگر کھانا چاہیے، خاص کر کچی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے۔ کچی سبزیاں جو ہے نا وہ معدے کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ کچی سبزیوں کے ساتھ آپ ملٹی وٹامنس کوئی بھی، یعنی کہ ایسی جو موٹائل اور جو جسم کو انتڑیوں کو جا کے موٹائل کرتے ہیں، جیسے کہ موٹیلیم ہوتی ہے، موٹیلیم سیرپ میں بھی ہے، گولیوم کی صورت میں بھی ہے، تو یہ انتڑیوں کو جا کے موٹائل کرتے ہیں، یعنی کہ حرکت دینے کے قابل بناتے ہیں۔
ان کو اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں. جیسے انتڑیاں حرکت نہیں کرتی ہیں، جیسے وہ حرکت کرنا چھوڑتی ہیں تو وہ قبض کا باعث بنتے ہیں. یعنی کہ یہ موٹیلیم جو ہے یا موٹیلیم سیرپ یا ٹیبلٹس جس کی بھی صورت میں یہ انتڑیوں کو حرکت کرنے کے قابل بناتی ہیں. اپنی غذاؤں کو صحیح رکھیں. اور جب میں آپ کو ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ بہت ہی آسانی سے بن جانے والا نسخہ ہے. آپ نے لینا ہے میگنیشیم سلفیٹ، یہ میگنیشیم سلفیٹ 2 تولے اور ساتھ میٹھا سوڈا 1 تولہ، پانی سادہ 5 تولے، یعنی کہ 1 ٹانگ لے لیں تو آدھا کپ پانی ہو جائے گا. اس میں 2 تولے میگنیشیم سلفیٹ ڈال لیں اور 1 تولہ میٹھا سوڈا اس کو ڈال کے حل کر کے تو یہ غذا کے بعد صبح و شام میں استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی عارضی قبض ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو دائمی قبض ہوگی ہمیشہ رہنے والی قبض ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن کسی بھی چیز کا معدے کو عادی نہیں کرنا. یہ اگر دوائی استعمال کر رہے ہیں تو 1 ہفتہ استعمال کر لیں، پھر 1 ہفتہ ریسٹ کریں، پھر 1 ہفتہ معدے کو ریسٹ دیں تاکہ معدہ اس چیز کا عادی نہ ہو جائے. اگر معدہ عادی ہو جائے گا تو پھر وہ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو قبض ہو جایا کرے گی. یعنی کہ کبھی لے لیا کبھی نہ لیا، کبھی لے لیا کبھی نہ لیا، اس طرح کے یعنی کہ استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ معدے کے تمام امراض ختم ہو جائے گے. معدے کے انتڑیوں کے انتوں کے تمام امراض ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اس سے معدے کی اصلاح ہوگی، جگر کی اصلاح ہوگی، نیا تازہ خون پیدا ہوگا اور قبض وغیرہ نہیں ہوگی. سر کے آنکھوں کو جو سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، سر کو چکر آتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ تمام امراض کے لیے بہترین چیز ہے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند ہوگی. میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ الصادات دبانے کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو مزید آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں.